بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انسانیت کی ایک نہایت اہم اور بنیادی سوال پر گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ ہے ہدایت الہی۔ قرآن مجید اپنے آپ کو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق اور تکمیل قرار دیتا ہے جو اس سے قبل نازل ہوئیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ ان مشترکہ بنیادوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کی آج کی جدید دور میں اہمیت کو جاننے کے لیے ہم اپنے درمیان خوش آمدید کہتے ہیں قرآن اور فکر اسلامی کے ممتاز عالم محترم جناب انیق احمد صاحب۔ آج ہم مل کر وحی کے تصور، ادیان ابراہیمی کے مشترک حقائق اور وحدت کے اس پیغام پر گفتگو کریں گے جو آج بھی انسانیت کو کی رہنمائی کے لیے بہت کام کر سکتا ہے۔ انیق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا آ جانے کا۔ آپ کا شکریہ۔ آپ کو انکئی ٹی وی اور چینل سے خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ اور میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کس طرح کرتا ہے؟ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے مصدقا لما یدہ، جو تصدیق قرآن کریم جتنا جو نازل ہوا اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ کئی جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جی تو مصدقا لما بین یدہ کی جو بات ہوتی ہے نا، جی وہ اسی لیے کہ جو اصل میں یہ سلسلہ ایک تسلسل ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر جی دین سب کا اسلام ہی تمام انبیاء کا، اور رفتہ رفتہ یہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ پیغام ایک ہی رہا، اور وہ پیغام توحید کو آگے بڑھاتے رہے، اس تصور کو اور اس کی تعریف کو نئے آنے والوں کے سامنے اس دور کے پیغمبر نے، اس دور کے رسول نے بیان کیا، اور انسانی شعور بلند ہوتا چلا گیا تا این کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ختم نبوت ہو گئی اور دین کا پیغام مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت رکھ دی، وہی خدا بندی آ گئی۔ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ وہی کا تسلسل، وہی کے تسلسل کے تعلق سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہی خدا بندی ہے، اور ایک ہے عقل انسانی۔ عقل انسانی کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں، وہی خدا بندی کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ان دونوں کے مابین اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتی ایک انسانی عقل میں اور وہی خدا بندی میں۔ اگر ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی وہی خدا بندی کا کوئی جز میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں وہی کا تجزیہ نہیں کروں گا اپنی عقل سے، بلکہ اپنی عقل کو لے کر آؤں گا اس سطح پر کہ میری عقل میں یہ وہی خدا بندی سمجھ میں آنے لگے، میں اس قابل ہو جاؤں۔ ہمارے پاس اصل میں عقل کی بات تو نہیں کی جاتی، خواہشات کی بات کی جاتی ہے، تو خواہشات کو وہ عقل کا نام دے لیتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو لوگوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اسے عقل کا نام دے دیتے ہیں۔ وہ اللہ بندے کو بندے سے زیادہ جانتا ہے، اللہ اپنے بندے کو اس سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ عقل انسانی میں کوئی چیز آتی ہے، سماتی ہے، اس کا کنٹرڈکشن وہی سے ہو ہی نہیں سکتا۔
بار بار عقل استعمال کرنے کی بات، غور و فکر کی بات، تدبر کی بات قرآن کریم کرتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن کریم پہ تدبر تفکر نہیں کرتے؟ جی، کیا تمہاری عقل کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ جی، تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ وحی کو وحی کا مقام دیا جائے، جی، اور وحی کو سمجھا جائے، جی، عقل استعمال کی جائے، جی، اور وحی کو لمحے موجود سے جوڑ دیا جائے۔ جی، قرآن کریم فنڈامنٹلز دے دیتا ہے دیہتی دنیا کے انسان کے لیے، کیونکہ قرآن ہدی للناس ہے، جی، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ فنڈامنٹلز قرآن کریم دے گا اور دیتا رہے گا تا قیامت، ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ اب اس عہد کے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، لیکن عقل کو وہی کا تابع بنا کر استعمال کرے تاکہ معاملات اس کی سمجھ میں آئیں، معاملات کے حل تک وہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہوا اپنی زندگی کو سدھارے، زندگی کو بھی اور آخرت کو بھی۔ بہت ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا تھا، وہی اور وہی کا سلسلہ، پھر عقل کے حوالے سے بہت ساری باتیں تو علامہ یاد آتے ہیں اور بار بار یاد آتے ہیں۔ اب علامہ فرماتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ بہت مشہور شعر ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو، لیکن علامہ کے اس شعر پر توجہ ذرا کم دی جاتی ہے، وہ دینی چاہیے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ تازہ میرے ضمیر میں جی مارکہ کہن ہوا، جی، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، جی، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب۔ تو یہ عشق اور عقل دونوں کے درمیان ایک مارکہ آرائی رہے گی، لیکن یہ عقل جب وحی کے تابع ہوتی ہے تو ہر چیز اس پر واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ عقل کے سلسلے کہاں تک جاتے ہیں اور عقل کی حدود کہاں تک ہیں، کہاں سوال اٹھانا روک دینا چاہیے، یعنی کہاں تک سوال اٹھانے کی اجازت ہے، وہ الگ سلسلے ہیں، لیکن وہی خداوندی کا نزول اپنے اندر ہوتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف آنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہی خداوندی کے ذریعے یا اللہ کے پیغام کے ذریعے اس کو اور آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغام کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جی، انیق صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ قرآن، تورات، زبور اور انجیل میں کون سی بنیادی عقائد مشترک ہیں؟ یقیناً جیسے میں نے عرض کیا، توحید سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ توحید خالص جسے کہتے ہیں، کوئی آلودگی نہیں، کوئی آلودگی نہیں، یعنی کیا شرک کو وحی خداوندی کا حصہ بنایا جانے کا سوچا بھی جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ جیسے میں اب عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب نیچے آ جائیں، جیسا آپ کا سوال ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، کیا یہ شرک کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ کیا ان کی دعوت میں، ان کی گفتگو میں، ان کے پیغام میں کیا شرک کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے؟ بلکہ سورہ مائدہ کا آخری رکوع یاد آتا ہے، جو ایک مکالمہ ہے مسیح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے، کیا اے مسیح علیہ السلام، کیا تم نے یہ کہا تھا اپنی امت سے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ تو مسیح علیہ السلام جواب دیتے ہیں اور کہ یہ میں نے تو وہی کیا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔
تو وہ اور آپ جانتے ہیں اللہ کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے. لیکن اس وقت بھی مسیح علیہ السلام کو اپنی امت کی فکر ہے. جی. تو مسیح السلام فرماتے ہیں کہ ہاں بہرحال اب یہ کہ آپ انہیں عذاب دیں یا انہیں معاف کر دیں. تو یعنی اس سے بھی ایک بات یہ بھی نکل کر آتی ہے کہ رسول کو اپنی امت کی کتنی فکر ہوتی ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری یعنی اس امت کی ہماری فکر کتنی تھی اور کتنی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے کہ جا کر کہہ دیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں نے ان کی دعا قبول کر لی. جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع المذنبین ہیں اور امت کی مغفرت کی آپ نے سجدے میں دعا کی. فرشتوں سے کہا گیا کہ آپ فرمائیے بتا دیجئے کہ اپنا سر اٹھا لیجئے، ہم نے دعا قبول کر لی ہے. جی. بس تو یہ سلسلہ جو تمام انبیاء کا ہے تو اس میں وہ یعنی انبیاء کا سلسلہ اور جیسا آپ نے فرمایا کتابوں کا سلسلہ تو انبیاء ہی تو کتابیں لے کر آئے. تو انبیاء کی تعلیمات میں اور انبیاء کی لائی ہوئی کتب میں کوئی شائبہ تک نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی دعوت میں کوئی فرق ہوگا. وہ توحید جس کا پیغام آدم علیہ السلام نے دیا اسی پیغام کو آگے بڑھایا تمام انبیاء نے اور ختم نبوت ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اور اسی پیغام کا تسلسل جاری رہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک. اور آپ کے بعد کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی نبی یعنی کوئی ذلی، بروزی، مجازی، تشریعی، غیر تشریعی وغیرہ 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 یہ کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد. بہت خوب. انیق صاحب آپ نے یہ بات کہی، میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ دوبارہ ہمارے ناظرین کے لیے ذرا ڈیٹیل میں سمجھائیں کہ ایک خدا پہ ایمان، ادیان ابراہیم کس طرح توحید ایک خدا پہ ایمان پہ زور دیتے ہیں. دیکھیے اب آپ نے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تب ابراہیم علیہ السلام، اور یہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں. جی. ابو الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہم سب جانتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. وہی لڑی آگے بڑھتی چلی آئی. جی. اسحاق علیہ السلام کی نسل میں رسول آتے رہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں رسول نہیں آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. جی. اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں رسول آتے رہے کہاں تک؟ مسیح علیہ السلام تک. اب یہ مسیح علیہ السلام تشریف لائے تو مسیح علیہ السلام کے بعد اب ختم نبوت ہونی تھی اور بلکہ دعائے ابراہیم قبول ہونی تھی. جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی کہ اے اللہ ہم میں سے یعنی انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو کیا کرے کہ جو تلاوت آیات کرے، جو علم و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. جی. قرآن کریم میں دعا موجود ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں وہ نسل اسماعیل علیہ السلام یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اسحاق علیہ السلام یعنی وہاں سے سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. تو اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد یہ یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور یعنی بنی اسرائیل کے بڑے بڑے انبیاء وہ مبعوث کیے گئے، تشریف لائے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہی توحید کی بات اور جو کامن چیز تھی وہ کامن چیز صرف توحید اور توحید. عہد کے جو مسائل ہوتے ہیں یا امت کے جو مسائل ہوتے ہیں، امت کی تعلیم اور تربیت جس طرح کی جاتی ہے اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں اس دور کے حوالے سے، لیکن جو بنیاد ہے وہ توحید، رسالت اور قیامت. یہ تین عقائد،
یہ ہماری سرشت میں ہیں. ہمیں بتا دیے گئے اللہ قل هو اللہ احد، جیسے اللہ احد ہے، اللہ احد ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ یعنی شرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ ظلم عظیم ہے. رسالت اس عہد کی، سابقہ انبیاء کی بات اگر کی جائے جیسا کہ آپ نے فرمایا، ہر عہد کے نبی پر ایمان لانا اس عہد کے لوگوں پر واجب ہے. اب لائف آفٹر ڈیتھ کی بات کرتے ہیں، ایک روز اٹھایا جائے گا ہمیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی ہماری. تمام انبیاء کا یہ عقیدہ رہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں، آپ نے بھی یہی بات امت تک پہنچائی، اور سلسلہ وہ چلتا ہوا آج تک آ رہا ہے. اور ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. تو وہ اقبال کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب یہ ذمہ داری ہر امتی کی ہے